دوستو کیسے ہیں آپ؟ افغانستان پر جب طالبان کی پہلی حکومت تھی تو کابل میں رات کی سیکیورٹی پر ایک ملا ہوا کرتے تھے جن کے ہاتھ میں ایک راڈ، ایک لمبی سی کیبل ہوتی تھی۔ تو جو افغان شہری ان سے تعاون نہیں کرتے تھے وہ یہی موٹی سی تار ان کے ٹخنوں پر یا گھٹنوں پر کھینچ کے مارتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ مجھ سے تعاون کرو اور رات کو چاہے دروازے کھلے چھوڑ کر سو جاؤ۔ تو جب 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم، پائیدار آزادی کے نام سے افغانستان پر حملہ کر دیا تو طالبان کی حکومت آپ جانتے ہیں کہ دنوں میں تتر بتر ہو گئی۔ تاش کے پتوں کی طرح ان کی حکومت اور ان کے لوگ بکھر گئے۔ یہ فضائی حملے تھے اور ان کی تاب لانا طالبان جیسی حکومت کے بس کی بات بہرحال نہیں تھی، یہ حقیقت بھی تھی۔ امریکی بمباری کے بارے میں ملا کیبل نے بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ طیاروں کی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ دھماکوں کی گرج سے ان کے دانت اور ہڈیاں انگ انگ بجنے لگا تھا۔ تو دوستو اس خوفناک فضائی حملے میں طالبان نے امریکہ اور اتحادیوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے روپوش ہونا شروع کر دیا تھا۔ دراصل ان کے سامنے کوئی متفقہ، کوئی واضح پالیسی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ جس کمانڈر یا جنگجو کے جہاں سینگ سمائے وہ وہاں چھپ جائے، جو خود کو جتنا بچا سکے بچا لے، کیونکہ اس خوفناک بمباری میں نقد جاں بھی ہاتھ رہے تو بڑی بات تھی۔ تو بس پھر یہی ملا کیبل نے بھی کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کچے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کابل سے نکل گئے۔ وہ سیدھے پاکستان آئے اور ایک لمبے راستے سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچے، جہاں وہ چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتے رہے۔ پھر چند مہینوں بعد یا چند ہفتوں کے بعد وہ ایران چلے گئے، وہاں بھی محنت مزدوری کرتے رہے، اور آخر پھر 2002 میں جب کابل پر امریکی حملہ اور قبضہ مکمل ہو چکا تھا اور پرامن طالبان کے لیے نئے افغان لیڈر حامد کرزئی نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا، تو وہ بھی ایران سے واپس افغانستان میں اپنے شہر کابل آ گئے۔ یہاں انہوں نے موبائل ریپیئرنگ کی ایک دکان کھول لی، لیکن مقامی لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور پولیس نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سیکیورٹی اداروں کی مسلسل چیکنگ اور آئے روز کی پوچھ گچھ سے تنگ آ کر انہوں نے ایک دن موبائل شاپ کا شٹر ڈاؤن کیا، کلاشنکوف اٹھائی اور گوریلا جنگجو پھر سے بن گئے۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے نہیں پتا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کسی جھڑپ میں مارے گئے، اپنوں کے ہاتھوں یا غیروں کے، لیکن پلٹ کر واپس کابل نہیں آئے۔ لیکن ان کے گم ہونے سے پہلے کے انٹرویو اور ان جیسے دوسرے طالبان گوریلا فائٹرز کے انٹرویوز ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکی بمباری کے بعد طالبان کسی پلاننگ کے بغیر تتر بتر ہوئے تھے۔ حالانکہ اس کے برعکس شروع میں طالبان کے چاہنے والوں نے یہی تاثر دیا تھا کہ جیسے طالبان نے ایک حکمت عملی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت پسپائی اختیار کی ہے، عجلت میں وہ کہیں نہیں گئے۔ لیکن دوستو سچی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جدید جنگی مشین کے سامنے کھڑے رہنا گوشت پوشت کے انسان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اٹس بایولوجی ناٹ آئیڈیالوجی۔ نامور صحافی سمیع یوسف زئی کو انٹرویو دیتے ہوئے مزار شریف کے کمانڈر مولوی عبد الرحمن اخندزادہ نے بتایا تھا کہ امریکی حملے کے وقت خندقوں میں ان کی ری انفورسمنٹس یعنی چھپی ہوئی تازہ دم فورسز موجود تھیں، لیکن حملہ اتنا شدید تھا کہ زمین کے نیچے خندقوں میں چھپے ہوئے طالبان کے جنگجو جو تھے وہ وہیں مارے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جوان اس طرح کٹ کر گرے جیسے کسان پکی ہوئی فصل کو کاٹتا ہے تو اس کے کھیت کھلیان جیسے کھیت ہو جاتے ہیں، لیٹے ہوئے زمین پہ گر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طالبان، ہمارے جنگجو گر رہے تھے۔ جو طالبان اس بمباری میں زندہ بچے ان کے کان اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس افراتفری میں ہم اپنے ساتھیوں کو دفن تک کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مولوی اخندزادہ بھی 400 کے قریب جنگجوؤں کے کمانڈر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جان بچا کر پاکستان آئے اور کافی عرصہ کراچی میں ٹماٹر بیچتے رہے۔ یہی حال مولوی محمد حقانی کا بھی تھا۔ انہوں نے امریکی بمباری میں طالبان والا سفید لباس جو کہ ان کی نشانی تھی، ان کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسے چھوڑ کر اپنا پرانا ایک رنگ دار شلوار قمیض کا لباس پہنا اور پیدل ہی پہاڑی سلسلے کو پار کرتے ہوئے پاکستان کی طرف آ گئے۔ ان کے مطابق انہوں نے ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آخری بار افغانستان کو دیکھا تھا اور دل میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید اب میں کبھی اسلامی افغانستان میں دوبارہ قدم نہیں رکھ سکوں گا۔ دوستو ان تینوں واقعات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکی بمباری نے کس بری طرح طالبان کی صفوں کو تتر بتر کر دیا تھا، انہیں تار بتار کر دیا تھا اور ان کی ساری قیادت منتشر ہو گئی تھی۔
کوئی کسی کے رابطے میں نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو امیر المومنین ملا محمد عمر کا حکم ملنے کا کوئی امکان تھا۔ یہ سب آپس میں رابطے میں بھی نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ پاکستان میں جنرل مشرف کی آمریت تھی اور وہ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بن چکے تھے۔ وہ طالبان اور القاعدہ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے تھے۔ پاکستان میں طالبان کے آخری سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو بھی بہت بری طرح مار پیٹ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ انہیں امریکی فورسز پھر گوانتانامو بے کے بدنام زمانہ جیل میں لے کر چلے گئے تھے۔ ملا ضعیف نے اپنی مختصر سی سوانح عمری، اپنی مختصر سی ایک کتاب میں اس تشدد کا بہت دکھ سے اظہار کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک طرف امریکی فوجی انہیں ٹھوکروں سے مار پیٹ رہے تھے تو دوسری طرف اس ملک کے سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے جہاں وہ سفیر تھے، مہمان تھے۔ انہوں نے 2005 میں رہائی کے بعد جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ انہیں گلہ امریکیوں سے نہیں پاکستانیوں سے ہے، جنہوں نے پشاور میں انہیں امریکیوں کے حوالے کیا اور امریکیوں نے انہیں برہنہ کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ پورا انٹرویو آج بھی BBC پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ملا عبدالسلام نے اپنی کتاب میں کچھ اور بھی بہت سی سخت باتیں لکھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یقیناً وہ ناقابل برداشت ہوں گی، آپ خود پڑھ لیجئے گا، یہاں دہرانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیدل جنگجو سے لے کر ایک پرم سفیر تک کو پاکستان یا افغانستان میں کہیں بھی جائے پناہ حاصل نہیں تھی۔ پکڑے جانے کے خوف سے وہ آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ بہت سے طالبان جنگجو جو تھے وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید اب صورتحال بہت لمبے عرصے تک، دہائیوں تک ایسے ہی چلے گی۔ یہی وجہ تھی کہ 2001 سے 2001 سے 2002 کے درمیان میں طالبان رہنماؤں کے جب آپس میں کوئی اتفاقی ملاقات ہو جاتی یا کسی مشکل سے چند لیڈرز ان کے اکٹھے ہوتے تو وہ اس بات پر بھی آپس میں غور کرتے تھے کہ انہیں افغان سیاسی عمل کا حصہ بن جانا چاہیے، کیونکہ اس کی آفرز انہیں کی جا رہی تھیں۔ یعنی اس حکومت کا جس کے لیے امریکہ اور اتحادی ممالک کوشش کر رہے تھے کہ ایک نئی حکومت بنائی جائے، اس میں طالبان کے بہت سے جنگجو یہ سوچنے لگے تھے کہ ہمیں اس کا حصہ بن جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ پاکستان، ایران اور افغانستان میں جہاں بھی طالبان کے رہنما ملتے یا ان کی آپسی پیغام رسانی ہوتی تو یہ بات بہرحال ڈسکس ہوتی تھی، لیکن اس پر فیصلہ اس لیے نہیں ہو پاتا تھا کہ بااثر طالبان لیڈرز کرزئی حکومت یا اس طرح کی کسی حکومت میں شامل ہونے کے سخت مخالف تھے جس کو امریکہ ہیڈ کر رہا ہو یا امریکہ کی مدد سے وہ حکومت بنے۔ یہاں تک کہ 2002 کے بعد طالبان اس بات پر قائل ہو گئے کہ اب جو بھی کرنا ہے وہ کمزوری کی پوزیشن سے نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے پہلے طاقت حاصل کرنا ہوگی۔ یہ طاقت انہیں رفتہ رفتہ حاصل ہونا شروع ہوئی۔ یہی طالبان کی واپسی کا پہلا کامیاب سٹیپ تھا۔ لیکن دوستو، یہ طاقت انہیں کیسے حاصل ہوئی؟ اب ہوا یہ کہ 2002 کے مڈ تک جو طالبان کمانڈرز، جنگجو اور حمایتی ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خاص طور پر افغانستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی اور کوئٹہ میں آپس میں ملنا شروع کیا۔ وہ گھنٹوں افغان سیاست اور مستقبل پر بات چیت گپ شپ لگانے لگے۔ اس بات چیت میں سینئر طالبان کمانڈرز اپنے ساتھیوں کو امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ساتھ میں ان کمانڈرز نے یہ کیا کہ افغانستان سے پاکستان میں آئے ہوئے پشتون مہاجرین میں سے بھرتیاں کرنا بھی شروع کر دیں۔ اب یوں تھا کہ ہر کمانڈر چند ایک بھرتیاں کر کے اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیتا تھا۔ یہ گروپ کسی آرگنائزیشن سے باقاعدہ اٹیچ نہیں ہوتا تھا، بس اسے طالبان گروپ ہی سمجھا جاتا تھا اور طالبان کے لوگ اسے محاذ کا نام دیتے تھے۔ جو ملا، جو کمانڈر اس محاذ کی، اس گروپ کی قیادت کرتا تھا، اسی کے نام سے اس محاذ کا نام مشہور ہو جاتا تھا، جیسے فیضانی محاذ، ملا فاروق محاذ، ملا داد اللہ محاذ وغیرہ۔ اس محاذ میں 10 سے لے کر 100 تک جنگجو یا کارکن ہوتے تھے۔ ان تمام جنگجوؤں کے لیے وسائل اور فنڈز جمع کرنے کی ساری ذمہ داری مکمل طور پر محاذ کمانڈر پر ہوتی تھی۔ وہی پلاننگ کرتا تھا، وہی حملے کے لیے پیسے لاتا تھا اور نتائج کا ذمہ دار بھی وہی ہوتا تھا۔ ان محاذوں کا کوئی لنک ملا عمر یا طالبان کی سینئر قیادت سے ہرگز نہیں تھا، لیکن اپنی جگہ یہ ایک پہچان رکھتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت سنا کر جانتے بھی تھے کہ ایک محاذ وہاں ہے، ایک محاذ یہاں ہے، ایک محاذ مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، فلاں شہر کے پاس، فلاں گاؤں میں، تو یہ تھوڑا بہت آپس میں جانتے تھے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ان کے پاس فنڈز کہاں سے آتے تھے؟
यूं था कि अमरीकी बमबारी से तालिबान की फौजी कुव्वत तो तबाह हुई थी, लेकिन वो लोग जो जंग के मैदान से दूर रहकर उन्हें फंड्स मुहैया करते थे वो तो ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि अभी उनका अमेरिका को पूरी तरह पता भी नहीं था। शुरू में इन महाज़ों की ज़्यादातर इनकम, ज़्यादातर माली वसाइल यही मुकामी ज़राए और आम लोगों के चंदे वगैरह के ज़रिए ही इनकी ज़रूरियात पूरी होती थी। 2002 और 3 में ये महाज़ 3 अफ़गान सूबों हेलमंद, कंधार और गजनी तक फैल चुके थे और छोटी छोटी कार्रवाइयाँ भी ये महाज़ करने लगे थे। दोस्तों, यहाँ से अब तालिबान की वापसी का दूसरा मरहला शुरू होता है, जब उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अब छोटे छोटे ऑपरेशंस शुरू कर दिए। इनकी बहुत ही इब्तदाई कार्रवाइयाँ कैसी थीं, इतने कम वसाइल में उनके टारगेट्स क्या हुआ करते थे, इसको समझने के लिए हमें कंधार के एक गांव निशान का वाक़या जानना होगा, जो एक मुकामी बुज़ुर्ग ने सुनाया। ये वाक़या उन्होंने आलमी अखबारात के नुमाइंदों को भी सुनाया और 2002 के बाद लिखी जाने वाली बहुत सी किताबों में ये नकल भी हुआ। बुज़ुर्ग बताते हैं कि वो कंधार में अपने छोटे से गाँव से करीबी गाँव निशान में एक शादी की तकरीब पर गए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव तालिबान की तहवील में आ चुका है। तकरीबन 400 तालिबान अपने कंधों पर चादरें डाले और मशीन गन्स उठाए उन्हें नजर आए। वो गांव में मौजूद यानी तालिबान जो थे वो गांव में मौजूद एक एक शख्स की तलाशी लेते थे और जानने की कोशिश करते थे कि कौन कौन अमेरिका या अमेरिका के ज़ेरे साया बनने वाली हुकूमत के लिए काम कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। तलाशी के दौरान जिन लोगों की जेबों से ऐसे कागजात मिलते जिनसे पता चलता कि वो लोग किसी भी तरह अमरीकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें सामान पहुंचाने वाले ट्रकों के ड्राइवर्स हैं या उन्हें खाना पहुंचाने वाली किसी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं या अमरीकियों के किसी दफ्तर में मुलाजिम हैं, तो ऐसे सब अफराद को वो अलग कर लेते, फिर या तो उन्हें मार देते या अपने साथ अपने खुफिया ठिकानों पर ले जाते। कंधार का निशान गांव तालिबान की पहली फतह थी दोस्तों, जो उन्हें अपनी हुकूमत के खात्मे के सिर्फ 1 साल बाद मिली थी। निशान गांव छोटा सा गांव अफगानिस्तान के नए बंदोबस्त और अमरीकी असर से बहुत दूर था, इसलिए इस पर कब्जा सबसे आसान था। ये कब्जा मुल्ला फारूक के महाज ने किया था। कंधार में मुल्ला फारूक का नेटवर्क सबसे बड़ा था और छोटा सा था, लेकिन बाकी नेटवर्क्स महाजों के हिसाब से बड़ा था और बहुत मुतहर्रिक था। इनके पास 1200 के करीब जंगजू और इंतज़ामी लोग थे कुल मिलाकर। जिन दिनों निशान गांव जैसे ऑपरेशंस मुल्ला फारूक का ग्रुप कर रहा था, एन उसी वक्त मुल्ला मंसूर अख्तर हेलमंद के नहर सराज के ज़िले में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके थे। आगाज़ में लोग इन्हें नहीं पहचानते थे क्योंकि ये रात को पैगामात ख़त के ज़रिए भेजते थे। इन ख़तों में, जिनको नाइट लेटर्स कहा जाता था, अमरीकियों से ताउन ना करने के अहकामात होते थे और बात ना मानने वालों के लिए ख़तरनाक नतायज की धमकियाँ लिखी होती थीं। शुरू में लोग इन रात को चादरों में मुंह ढांपे आने वालों को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता लोग इन्हें पहचानने लगे क्योंकि अब ये दिन में भी आ जाया करते थे। ये लोग अपना तारुफ मुल्ला अख्तर महाज के तौर पर करवाते थे। तो दोस्तों, हेलमंद में मुल्ला अख्तर मंसूर और कंधार में मुल्ला फारूक की तर्ज पर अफ़गान सूबे गजनी में मुल्ला फौलाद, मौलवी वासिक और कमांडर दाऊद ने भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी अपने महाज बनाकर। ये कार्रवाइयाँ अमूमन बहुत छोटी नौइयत की थीं, जिनमें यह था कि नई अफ़गान बंदोबस्ती हुकूमत के काम में रुकावटें डाली जाएं, लोगों को उकसाया जाए कि वो इनके बकौल एक काफर हुकूमत से ताउन ना करें, बल्कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत वापस लाने के लिए तालिबान के इन महाजों में से किसी के साथ मिल जाएं। अफ़गान सरकारी अहलकारों को ये लोग अगवा करते, उन्हें मारने की कार्रवाइयाँ भी करते। मतलब ये सब इनकी शुरू की आगाज़ की इब्तदाई वो सरगर्मियाँ थीं जो हुकूमत ख़त्म होने के 1-1.5 साल बाद इन्होंने शुरू कर दी। इस सारे इलाके को यानी कंधार, हेलमंद और गजनी के महाजों को मिलाकर जनूबी महाज या साउथ फ्रंट का नाम दिया जाता था। तालिबान और अफ़गान सूरत हाल समझने वाले इसे खुद से ये नाम देते थे, लेकिन किसी भी हैसियत में जनूबी महाज, साउथ फ्रंट एक तंजीम नहीं था। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स था जिसका कोई एक कमांडर नहीं था और ना ये सब किसी एक मुश्तरका कमान के तहत ऑपरेशंस और भर्तियां कर रहे थे। इनके तो आपस में भी राब्ते नहीं थे। इसीलिए इन्हें सबसे बड़ा मसला उस वक्त पेश आया जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ। अब चूंकि ये कनेक्टेड नहीं थे, आपस में राब्ते में नहीं थे, तो आसानी से अमरीकियों या अफ़गान सिक्योरिटी अहलकारों के हाथों गिरफ्तार हो जाते थे या मारे जाते थे। अब ये कैसे उनके हाथ लग जाते थे? ये दोस्तों बहुत दिलचस्प कहानी है।
ہوتا یہ تھا کہ امریکی اور افغان حکومت کو جیسے ہی پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں یا فلاں گاؤں کے آس پاس طالبان بھرتیاں کر رہے ہیں تو وہ وہاں اپنے مقامی ایجنٹس کو زیادہ پیسے دے کر طالبان میں خود سے بھرتی ہونے کا آرڈر کر دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی طالبان ان علاقوں سے بھرتیاں مکمل کرتے تو اپنے ایجنٹس کے ذریعے امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو ان تمام لوگوں کا علم ہو جاتا جو طالبان کی صفوں میں ابھی ابھی شامل ہوئے ہیں۔ ان کے لیڈرز کا بھی کافی حد تک ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ سو کسی رات اچانک چھاپا پڑتا اور تمام بھرتی کیے ہوئے لوگ سٹنگ ڈکس کی طرح گرفتار ہو جاتے۔ جو بھاگنے کی کوشش کرتے ان میں سے اکثر مارے جاتے۔ دوستو، امریکہ اور اس کی تشکیل کردہ افغان حکومت کی اس حکمت عملی کی وجہ سے طالبان کو اپنی ابتدائی کارروائیوں میں بے پناہ جانی، مالی اور جذباتی نقصان ہوا۔ ان کی کارروائیاں اور بھرتیاں بہت سست ہو گئیں۔ افغان نوجوان اب دونوں طرف سے موت دیکھتے ہوئے بھرتیوں سے گھبرانے لگے تھے، کیونکہ اگر بھرتی ہوتے ہیں تو امریکی مار دیں گے، نہیں ہوتے تو طالبان کے ہاتھوں مرنے کا، اٹھائے جانے کا یا کسی تکلیف کا خدشہ بہرحال تھا۔ طالبان کی واپسی کی کوششیں بالکل شروع میں ہی اب اس وجہ سے دم توڑنے کے قریب پہنچ گئی تھیں، لیکن پھر بھی یہ کارروائیاں جو واقعات ہیں ان کے مطابق سست تو ہوئیں، بند نہیں ہوئیں۔ اسی وقت دوستو، جب طالبان کے منتشر گروپس ساؤتھ محاذ بنا رہے تھے تو ایک ایسٹرن محاذ، مشرقی محاذ بھی بن رہا تھا۔ ننگرہار، کنڑ اور نورستان کے علاقوں میں سپین گڑھ محاذ، اجاریہ شورا اور تورا بورا شورا کے نام سے 3 اہم نیٹ ورکس وجود میں آ چکے تھے۔ ان محاذوں کو ایسے کمانڈرز لیڈ کر رہے تھے جو زیادہ مقبول نہیں تھے، کرزمیٹک نہیں تھے، اور چونکہ مشہور نہیں تھے اس لیے انہیں عالمی خفیہ اداروں اور ہمسایہ ممالک کی ایجنسیز میں بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی جاتی تھی، نہ ہی انہیں خفیہ راستوں سے یہ ایجنسیز یا ہمسایہ ممالک کے لوگ پیسے وغیرہ یا اسلحہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں 100 سے میکسیمم 1000 تک لوگ ہوتے تھے، جو کہ تمام جنگجو اور ورکرز شامل کر کے یہ تعداد ہوتی تھی۔ مطلب ان میں آپ وہ لوگ بھی گن لیں جو چائے بنانے یا گاڑی ڈرائیو کرنے یا سبزی پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے، فیملی کے جو لوگ تھے ان کو بھی ملا لیں تو یہ بمشکل 100 سے کچھ اوپر ہوا کرتے تھے ان محاذوں کے۔ ساؤتھ اور ایسٹ کی طرح کابل کے دوستوں شمال میں بغلان کے صوبے میں یعنی شمالی افغانستان میں بھی ایک سائزیبل محاذ مولوی رحمت اللہ بغلانی کی قیادت میں قائم ہوا۔ اس میں 400 کے قریب جنگجو تھے جو بڑھتے بڑھتے کچھ سال میں 800-900 تک پہنچ گئے۔ یہ ایک درمیانے درجے کا محاذ تھا۔ اس محاذ کو یہاں کے مدرسے خالد بن ولید کی مناسبت سے خالد بن ولید محاذ کہا جاتا تھا۔ دوستو، آپ نقشے میں دیکھ لیں کہ امریکی آپریشن اور طالبان حکومت کے خاتمے کے 2 سال میں ہی افغانستان کے کابل کے 3 اطراف میں محاذ بن چکے تھے، یعنی ہلمند، قندھار، غزنی، ننگرہار، کنڑ، نورستان، بغلان میں چھوٹے چھوٹے محاذ اپنے طور پر گروپنگ اور کارروائیاں شروع کر چکے تھے۔ اب انہیں سب سے پہلے عوامی سپورٹ چاہیے تھی، کیونکہ عوامی سپورٹ کے بغیر، عوامی مدد کے بغیر، عوامی حمایت اور تعاون کے بغیر کوئی مسلح تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے کہ انہیں سب سے زیادہ مدد ملی ایران سے نہیں، پاکستان سے نہیں، خود امریکہ سے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ امریکہ اور نئی افغان فورسز جو طالبان کے خلاف ہی تیار کی گئی تھیں اور دور دراز کے دیہات میں اچانک چھاپے مارتیں اور قدیم پشتون اقدار ویلیوز کا خیال کیے بغیر مشکوک لوگوں کو، بزرگوں، بچوں اور عورتوں پر تشدد بھی کرتیں۔ افغان سیکیورٹی اہلکار اور امریکہ کو جس پر شک ہوتا اسے وہ پکڑ کر لے جاتے۔ کئی دیہات میں لوگ اپنی افغان فورسز، پولیس وغیرہ اور امریکی فورسز سے اس بات پر شدید خفا ہوئے کہ وہ جوتوں سمیت کسی شخص کو پکڑنے کے لیے مسجد میں گھس جاتے تھے، یعنی ان سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص مسجد میں چھپ گیا ہے تو وہ اس کو پکڑنے کی جلدی میں جوتے اتارنے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پشتون کلچر میں یہ چیزیں ناقابل برداشت تھیں، عورت، بچے اور بزرگ پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کئی بار آپریشنز کے دوران امریکی اور افغان فوجی اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے اور جس پر شک ہوتا تھا اس عورت، مرد، بچے پر بندوق تان کر اس کو سخت برا بھلا کہتے تھے۔ اب اس بات کو وہاں کے مقامی لوگ بے پناہ مائنڈ کرتے تھے اور صرف یہیں پر بات اب ختم نہیں ہوتی تھی دوستو۔ اس سے آگے ایک اور پریشان کن مسئلہ بھی ہوتا تھا۔ افغان اور امریکی فورسز مقامی لوگوں سے سختی سے پیش تو آتی تھیں، لیکن اگر اس گاؤں میں کوئی چوری چکاری ہو جاتی، ڈاکہ زنی ہو جاتی یا کوئی قتل ہو جاتا تو انہیں فوری انصاف نہیں ملتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو مہینوں تھانوں اور عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے تھے اور پھر بھی نتیجہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔
اب یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں طالبان کو انڈائریکٹ بالواسطہ سب سے زیادہ فائدہ ہوا، سب سے زیادہ مدد ملی۔ طالبان کے چھوٹے چھوٹے محاذ جن کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ دیہاتیوں کے پاس ایسے مسائل حل کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، ان کے لیے عدالت لگاتے تھے اور اپنے تئیں شریعت کے مطابق فوری فیصلہ بھی دے دیتے تھے۔ اسی دوران وہ اپنے مجرم بھی نامزد کرتے تھے، امریکیوں کی مدد کرنے والوں کو بھی گاؤں میں سے تلاش کر لیتے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور چوروں ڈاکوؤں سے گاؤں والوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، یا وہ ایسا کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتے تھے۔ اب دیہات کے ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے دیکھیے جو بہت غریب تھے، مذہب اور پشتون ویلیوز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ان کے بچوں کو جب طالبان کی مبینہ مدد کرنے کے الزام میں افغان پولیس فورسز پکڑ کر لے جاتی تھیں تو ان بیچاروں کو گھر کا سامان بیچ کر پولیس کو رشوت دینا پڑتی تھی کہ ان کے بچوں کو مارا نہ جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگ اپنے موٹر سائیکل بیچ کر مقامی پولیس آفیسر کی جیب گرم کرتے تھے، جس کے بعد ان کے بچوں کو یا بزرگوں کو چھوڑا جاتا تھا۔ تو دوستو، ایسے غریب دیہاتی افغانی لوگ طالبان کو اچھی نظر سے اور ان کو متبادل ایک اچھی چوائس کے طور پر اب دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو حمایت طالبان کو انسرجنسی کے لیے، اپنے حکومت کے خلاف ایک گوریلا جنگ کے لیے چاہیے تھی، اب وہ ان 2-3 پوائنٹس کی وجہ سے ان کو میسر آنے لگی تھی۔ اب وہ ہر رات گاؤں میں اس طرح کے دور دراز کے دیہات میں چکر لگانے لگے تھے اور ان کے ایجنٹس دائیں بائیں موجود رہتے تھے، جبکہ امریکی فورسز اور افغان پولیس مدد کے لیے ہر وقت موجود نہیں ہوتی تھی۔ طالبان اور ان کے نمائندے ان گاؤں میں دور دراز کے دیہات میں موجود ہوتے تھے، سو لوگوں کی فوری مدد کا ایک امکان جو تھا وہ طالبان کے ذریعے تو ممکن ہو رہا تھا، ان دیہات میں جو دور دراز تھے، پولیس اور امریکی فورسز کے ذریعے ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جن بزرگوں اور عورتوں پر امریکی اور افغان فورسز تشدد کرتی تھی، ان کے نوجوان، بچے اور بڑے طالبان سے مل کر امریکیوں اور یہاں تک کہ افغان پولیس سے بھی بدلہ لیتے تھے۔ سو دوستو، یہ وہ ابتدائی وجوہات تھیں جن کی بنا پر طالبان کے مختلف چھوٹے چھوٹے محاذوں کو فٹ سولجرز اور اپنے جنگجو ملنا شروع ہو گئے، ان کی بھرتیاں آسان ہو گئیں۔ ایسے ہی حالات سے دوچار کندھار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میوند کا ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ طالبان حکومت میں ایک عام درجے کا وزیر رہا تھا اور امریکی حملے کے بعد گرفتار بھی ہوا تھا۔ پھر جب حامد کرزئی کی حکومت نے عام معافی کا اعلان کیا تو انہیں بھی رہا کر دیا گیا اور وہ کندھار میں اپنے گھر آ گئے۔ غالباً وہ کسی نئی گوریلا جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن امریکیوں اور افغان پولیس کے آئے روز کے چھاپوں اور بار بار کی پوچھ گچھ سے تنگ آ کر اس نوجوان نے بھی بارڈر کراس کیا اور کوئٹہ میں اپنے سابق طالبان ساتھیوں کو تلاش کرنے لگا۔ یہ میوند کا نوجوان دوستو ملا اختر منصور تھا، وہی جو افغانستان کے امیر ملا عمر کے بعد افغان طالبان کے کمانڈر بنے۔ دوستو، 2002 کے آخر تک طالبان کے بچے ہوئے کمانڈرز اور اہم لوگوں نے مختلف محاذ تو بنا لیے تھے، لیکن ان محاذوں کے پاس اپنے جنگجوؤں کی تربیت، نئے اسلحے کی ٹریننگ، جنگجوؤں کی تنخواہوں کا انتظام، نیا اسلحہ، بلیک مارکیٹ سے نیا اسلحہ لینے کا مسئلہ، بارڈر کراس کرنے میں سہولت، دشمن کی جاسوسی، اپنی صفوں میں مولز اور سپائی تلاش کرنے کا کام اور منصوبہ بندی کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں تھا۔ اس سارے انتظام کے لیے انہیں ایک ایسی باڈی کی ضرورت تھی جو ان محاذوں کو ایک تو لائسنس دے کہ فلاں محاذ کو ہم لڑنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ ہماری اجازت سے لڑ رہا ہے اور وہ ہمارا نمائندہ ہے اور ہماری فورس ہے، اور اس کے لیے باقی سب بندوبست بھی وہ جو تنظیم ہے وہ کرے، کوئی ایسا بندوبست ہو۔ اس انتظام کے لیے اب دوستو شورائیں قائم ہونا شروع ہوئی۔ یہ طالبان کی واپسی میں تیسرا اور اہم ترین سنگ میل تھا۔ یہ بہت ہی مشکل تھا اور اس میں پہلی بار عالمی اور علاقائی طاقتوں کا ہاتھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ شورائیں کیا تھیں، کیسے کام کرتی تھیں، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا تھا، انہیں ہتھیار اور انٹیلیجنس کون دیتا تھا، اس پر دوستو ہم اگلے ویلوگ میں آپ سے مزید بات کریں گے۔ 2-3 ویلوگز ہیں اس پوری طالبان کی واپسی پہ، اس میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں گے کہ وہ کیسے واپس آئے، اور آپ جانیں گے کہ 20 سال تک آخر طالبان نے کیسے عالمی طاقتوں سے جنگ لڑی اور آخر کیوں امریکہ کو اپنی تاریخ کی سب سے طویل جنگ کے بعد بھی حکومت انہی کو دینا پڑی جن سے چھینی تھی۔ اگلا ویلوگ مس نہ کیجیے گا۔ اور دوستو، افغانستان سمیت مسلم دنیا کے ہر اہم ملک میں 2 مسلمان ممالک اپنی پراکسی جنگ لڑتے رہے ہیں، ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلم ممالک بے شمار مسائل سے دوچار رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ مکمل کہانی دوستو آپ یہاں جان سکتے ہیں۔
یہاں آپ دیکھیے کہ مسلمان اسپین میں 8 صدیوں تک کیا کرتے رہے. اور ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا. شکریہ.